بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نیشنل اسمبلی سے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو اپوزیشن اس ووٹ آف کانفیڈنس کا حصہ نہیں بن رہی، اور گزشتہ تقریر میں عمران خان صاحب نے اچھے خاصے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر۔ اس کے رد عمل میں الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ قانونی رستہ اختیار کریں۔ الیکشن کمیشن کا وہی معیار ہے جو قانون کہتا ہے، اور یہ ایک تضاد کی بات ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ سے اگر آپ جیت جائیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہار جائیں تو یہ غلط ہے۔ اس سارے سیناریو کو جانچنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر نواز عکاس صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا ہے آج انہوں نے لینا ہے، تو کیا یہ ان کو لینا چاہیے تھا؟ میرا نہیں خیال جی کہ ان کو یہ لینا چاہیے تھا۔ وہ تو پہلے ہو چکا 2 دن پہلے۔ جو 2 دن پہلے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ انہی کی جماعت کے بندے ہیں نا، انہوں نے تو کر دیا، انہوں نے اپنے رزلٹ دے دیا، دوبارہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے بیسیکلی تو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے ملک کا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتا ہے آرٹیکل 91 کے تحت، لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی اخلاقی طور پہ کہہ دیا کہ جی میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا۔ اس پہ اپوزیشن نے بائی کاٹ کر دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بائی کاٹ کرنا چاہیے تھا یا اس ووٹ آف کانفیڈنس کا حصہ بننا چاہیے تھا، چاہے اس کا اگینسٹ جاتے یا اس کے حق میں دیتے؟ یہ ایک علیحدہ بات تھی۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے اخلاقی طور پہ کہہ دیا ہے کہ دوبارہ، جی تو جو آئینی طور پر تو کہہ نہیں سکتے تھے، اخلاقی بنتا ہے۔ گزارش سنیں، اخلاقی طور پہ تو وہ ہار چکے ہیں۔ اگر آپ اخلاقی بات کرتے ہیں تو اخلاقی طور پہ تو انہیں وہ پہلے والا فیصلہ منظور کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب قبول کیا ہے، فوزی ارشد صاحبہ والا فیصلہ انہوں نے قبول کیا، تو ایک انہوں نے قبول کیا ہے، انہوں نے سندھ اسمبلی والا قبول کیا ہے، انہوں نے جنرل اسمبلی والا قبول کرنا، وہ سب کے سامنے کی بات ہے، بالکل قانون اور آئین کے تحت ہوئے ہیں، تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو تسلیم۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایک 1500 بیلٹ چھپے ہیں، اس پہ آپ بار کوڈ لگا سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں لگائے؟ زمان صاحب، آپ جو ہے نا، آپ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی مطلب اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بالکل صاف اور شفاف نظام حکومت کے مطابق ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مشینری بھی استعمال کی، اپنے لوگ بھی استعمال کیے، اور یہ مطلب پیسہ بھی چلایا ہوگا۔ میں آپ سے کچھ جانا نہیں چاہتا، میں نے کہا کہ انہوں نے ایک ٹھیک بات کی ہے کہ آپ 1500 بیلٹ پیپر چھپا، اس پہ آپ بار کوڈ لگا دیں، ہم بندہ ٹریس کر لیں گے۔ بندہ کیوں ٹریس کریں گے؟ کس لیے بندہ ٹریس کریں گے؟ ان کو قانونی طور پہ آپ نے حق دیا، ان کا جمہوری حق ہے، وہ جس کو مرضی ووٹ دیں۔ تو مطلب یہ کیا کہ اگر کوئی ووٹ مطلب اپوزٹ سائڈ پہ چلا جاتا تو اس کے پیچھے آپ کتے لگا دیں، جی اس سراغ نکالو کون ووٹ دے گئے۔ ہر کسی کا اپنا حق ہے، ان کو اختیار ہے آئین کے تحت، وہ جس کو اپنا مطلب ووٹ دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ اپوزیشن نے بائی کاٹ کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بائی کاٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل بالکل انہیں بائی کاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت پہلے والا فیصلہ قبول نہیں کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، جو سب کے سامنے ایک فیصلہ ہو گیا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، ایک بندہ جیت گیا ہے، تو اس کو وہ کیوں دوبارہ کر رہے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کا ووٹ یا اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، 172 سیٹس چاہیے عمران خان صاحب کو اگر وہ اعتماد بحال کروانا چاہتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب کے پاس جو عددی برتری ہے وہ 180 سیٹس کی ہے۔ جی ابھی کل انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جس میں 177 وہ شبلی فراز صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ 177 بندے آئے تھے، 3 بندے تو پھر بھی نہیں آئے، وہ کہتے جی وہ آج آ جائیں گے۔ اگر اپوزیشن
نہیں جاتی اور عمران خان صاحب 172 ووٹ نہیں لیتے, تو پھر اپوزیشن کو آپ کہاں پہ دیکھتے؟ پہلی بات تو زمان صاحب یہ ہے کہ آپ آج سے 3-4 دن کا پہلا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, اس میں جس طرح آپ ابھی نمبر بتا رہے ہیں کہ اتنے ووٹ ان کے پاس ہیں تو اتنے ان کے پاس ہیں. شیخ رشید صاحب 200 کہہ رہے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی 200 کہہ رہے تھے. تو یہ وہی سسٹم ہے, ان کے بھی 200-300 مطلب جہاں تک ان کی گنتی گئی ہے تو لاسٹ میں رزلٹ کیا نکلا ہے. تو یہ بھی وہی سسٹم ہے. یہ اتنا ہلکا الیکشن نہیں تھا, یہ بڑا بھاری الیکشن تھا. ادروائز حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ پی ڈی ایم والے لے کے آئے ہیں, اپوزیشن لے کے آئی ہے, تو اس پہ زور لگا ہے سب کا. عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب خود وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا مطلب یہی تھا کہ میری موجودگی میں جو مطلب ووٹ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. آپ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ادھر, پچھلے پروگرام میں حافظ مسعود نواز صاحب نے کہا تھا وہ بیٹھے ہیں, ملے کسی کو نہیں گئے. وہ ملیں یا نہ ملیں وہ ان کی ناراضگی کا بھی اظہار ہے. اب ایک یہ بھی دیکھیں نا کہ جو بندہ ان کو ووٹ دے دے وہ جائز ہے, اور جو ان کو ووٹ نہ دے وہ حرام ہے, وہ کرپٹ ہے. جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کا نام لے کے مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں, معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ یہ ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کیا جائے اور اس کے سامنے ایک مضبوط بندہ, ایک مضبوط ملک کا مضبوط وزیر اعظم آنسو بہا رہا ہے ایک الیکشن پہ. لیکن وہ الیکشن میں ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے. اس کو قبول کریں نا. آپ یہ جو بندے سلیکٹ ہوئے ہوئے انہوں نے ووٹ دیا ہے, جب آپ کی حکومت بنی ہے تو تب تو آپ کو دھچکا نہیں لگا. وہی بندے ہیں نا جو یہ حکومت میں لے کے آئے. اب انہی لوگوں نے اگر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو اس کو سرے ہم تسلیم کریں اور ایک سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اس میں جو اجتماعی مفاد ہے اس کو مد نظر رکھیں, ذاتی مفاد کے ذاتی انار کا مسئلہ نہ بنائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا, میں لوز آف کانفیڈنس ہو جاتا ہوں تو میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جاؤں گا. ساتھ ہی انہوں نے بطور پارٹی چیئرمین اپنے جو پارلیمانی بندے ہیں, جو ان کے الیکٹڈ بندے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کو خط بھی لکھ دیا کہ اگر آپ نے میرے خلاف ووٹ دیا تو آرٹیکل 63 کے تحت آپ پہ کارروائی کی جائے گی. اصل میں یہ اپنی پالیسی واضح نہیں کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دوگلی پالیسی ہے, سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتا ہوں, دوسری طرف جو وزارت عظمیٰ ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. وہ کرسی بھی پکی کی ہوئی ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا پہلے والے فیصلے کو, اب دوبارہ سے کریں. یہ سسٹم تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈپلومیسی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ بھی نہیں چھوڑ رہے اور وہ اپوزیشن بینچوں پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. اپوزیشن بینچوں پر نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپوزیشن میں آنا نہیں چاہتے. یہ تو لفظی کارروائی ہے نا کہ میں اپوزیشن میں اتر بیٹھ جاتا ہوں. تو اگر یہ کرنا ہوتا تو اس کو فیصلے کو تسلیم کرتے, یہ الیکشن ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ اس کو بھی تو تسلیم نہیں کر رہے ہیں نا. تو پھر آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اخلاقی طور پہ وہ دوبارہ الیکشن کروا رہے ہیں. بجن اخلاقیات میں تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا اس کو تسلیم کریں. یہ اخلاقی طور پہ نہیں, میری گزارش میں یہ جبری طور پہ دوبارہ جو ہے نا آدمی اعتماد کا یا اعتماد کا ووٹ لگے. اخلاقی طور پہ تو ہار چکے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. آج فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.